نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ذلك کی کتاب البنیان المشید ہے. اکثر حضرت بھی سناتے تھے اور میں بھی سنا رہا ہوں، پہلے بھی سنا چکا ہوں. بہت بہترین نصائح کے اندر موجود ہے. بسم اللہ علیہ. بنیان المشید ان کے مصنف کے متعلق تو معلوم ہی ہوگا، جتنے بڑے شخص ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ فضول باتیں یا فضول کام کو چھوڑ دو. حسن اسلام میں مرے ترک کو مارا یعنی حسن اسلام سے یہ بات ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کرتے ہیں. ہمارے بزرگان نے انہی باتوں کی تشریح کرتے رہے ہیں، اسی کی تعلیم دیتے رہے ہیں. برخوردار من فضول باتوں اور فضول کاموں میں مشغول ہونے سے بچو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. لایانی باتوں سے بچا. برخوردار من فضول باتوں اور فضول کاموں میں مشغول ہونے سے بچو. سب کے لیے اپنے نفس کو غفلت کے راستے سے ہٹاؤ. اپنے نفس کو غفلت کے راستے سے ہٹاؤ اور بیداری کے دروازے سے پہنچو. ذلت و انکسار کے میدان میں جمع ہو جاؤ. الفاظ دیکھیے کریں بہت زبردست. سیدنا عبدالقادر قادری جیلانی اپنی بہت اپنے مواعظ سے لوگوں کو ہلا دیا. برخوردار من فضول باتوں اور فضول کاموں میں مشغول ہونے سے بچو. من حسن اسلام المرء ترک مارا یعنی من حسن اسلام کے حسن اسلام المرء آدمی کے حسن اسلام سے یہ بات ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کرتے ہیں. دین تو یہی ہے، طریق یہی ہے. برخوردار من فضول باتوں اور فضول کاموں میں مشغول ہونے سے بچو. اپنے نفس کو غفلت کے راستے سے ہٹاؤ. سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ سب چیزیں. اپنے نفس کو غفلت کے راستے سے ہٹاؤ اور بیداری کے دروازے سے پہنچو. ترجمہ بھی بہت اچھا ہے. حضرت تھانوی بھی سناتے تھے، ماشاء اللہ صاحب بھی. بیداری کے دروازے سے پہنچو. ذلت و انکسار کے میدان میں جمع ہو جاؤ. ذلت کا مطلب یہ نہیں، مطلب کہ اپنی کمتری، اپنے کمال کو لے کر کے نہ آؤ، بلکہ اعتراف ذنوب کو لے کے آؤ، اعتراف قصور کو لے کر کے آؤ. کبر لے کے نہ آؤ. بیداری کی ذلت و انکسار کے میدانوں میں جمع ہو جاؤ. بڑائی یا تکبر کے میدان سے نکل آؤ. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود انا متکبر، میں متکبر ہوں، مجھ کو تکبر کا حق ہے. کوئی دوسرا شخص تکبر کا یہ لائق نہیں ہے. ذلت و انکسار کے میدان میں جمع ہو جاؤ. بڑائی اور تکبر کے میدان سے نکلو، کیونکہ تمہاری ابتدا خون کی ایک بوٹی اور انجام ایک بے جان لاشا ہے. بس مر کے مٹ جاؤ گے، کچھ نہیں. ابتدا بھی اپنے سوچ لو اور انتہا کیا ہے سب کے سامنے دن رات. قبرستان میں جائے کہا جاتا ہے کہ فلاں کیے فلاں کیے، وہی جو ہمارے ساتھ تھے 10 سال 20 سال ساتھ رہے،
یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے. تو اپنے کو آدمی کیوں مستثنا سمجھتا ہے؟ تو بھی ہو گیا. اسی بنا پر ہمارے بزرگوں نے قبرستان کے حاضری کو بھی کہا ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے میں ہونا چاہیے، جب بھی ہو، تاکہ موت یاد آئے. اس کو حاضری میں لذات کو یاد کرو، لذات کو توڑ دینے والی اللہ. ذلت و انکسار کے میدان میں جمع ہو جاؤ، ذلت و انکسار کے میدان میں جمع ہو جاؤ. تکبر اور بڑائی کے میدان سے نکل آؤ، کیونکہ تمہاری ابتدا خون کی ایک بوٹی ہے اور انجام ایک بے جان لاشا ہے. مر جاؤ گے. بس اپنی ابتدا و انجام کے درمیانی زمانے میں اس طرح رہو جیسے ان کے درجے کے مناسب ہے. معلوم ہو پہلے نہیں تھے، اب آئے ہو، یہ بھی سمجھ لو کہ ہمیشہ نہیں رہو گے. اب تم کو اس زمانے میں کیسے رہنا ہے اس کو خود سوچ سمجھ لو. بات ہے یہ حضرت تھانوی کی ہمیں سنائی جاتی کتاب، اس میں شاید ترجمہ نہ رہا ہو. امام صاحب سے اللہ برابر سناتے ہی رہتے تھے. تکبر کے میدان سے نکل آؤ، کیونکہ تمہاری ابتدا خون کی ایک بوٹی اور انجام ایک بے جان لاشا ہے. بس اپنی ابتدا و انجام کے درمیانی زمانے میں اس طرح ہو جیسا اس درجے کے مناسب ہے. برخوردار من، حسد سے بچو. سب کے لیے حسد سے بچو، سب کے لیے. برخوردار من حسد سے بچو، کیونکہ حسد تمام گناہوں کی جڑ ہے. وہ سمجھیے حسد ہوتا ہے، اس کی تعریف کبھی گوارا وہ نہیں کرتا آدمی. مجھے کچھ ایسی چیز کہہ دے گئے جس سے اس کی عزت پر فرق پڑے. برخوردار من حسد سے بچو، کیونکہ حسد تمام گناہوں کی جڑ ہے. تکبر آزادی اللہ فخار کر دے، بزندار لعنت گرفتار کر دے. حسد کا لفظ ہے، ہمارا روم نے لکھا ہے. اس نے جو کچھ کیا شیطان نے حسد کی وجہ سے کیا ہے. برخوردار من حسد سے بچو، کیونکہ حسد تمام گناہوں کی جڑ ہے. شیطان نے جب آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو ان کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا، حسد کی بنا پر تکبر اختیار کیا. ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولا کہ آدم و حوا کے سامنے قسم کھا کر کہہ دیا انی لکم نصیب، خدا قسم میں تم دونوں کا پورا خیر خواہ ہوں. جھوٹی قسم بھی کھا گیا. آخر کا اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا حسدی کی بنا پر. تکبر آزادی اللہ خار کر بزندار لعنت گرفتار. حسد اور تکبری دونوں جان لیوا بلکہ ایمان لیوا امراض ہے. خدا کی قسم فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں تم دونوں کا پورا خیر خواہ ہوں. آخرکار اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا حسد کی وجہ سے. بس جھوٹ اور تکبر وہ حسد بندے کو اللہ سے یہ دروازے سے دور کرنے کے اسباب میں سے ہے. اللہ کے دروازے
پر جھوٹ اور تکبر و حسد بندے کو اللہ کے دروازے سے دور کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ بس اپنے نفس کو ان خسرتوں کا ہرگز عادی نہ بنانا۔ ہم لوگ کے یہاں حضرت کے یہاں ہفتے میں ایک دفعہ حالات لکھنے کا معمول، خود تو نہیں تھا بلکہ مجبور تھے ہم لوگ، ہفتے میں ایک دن حالات لکھو۔ وہ سب سے مشکل دن ہوتا تھا، وہ بھی جمعرات کے دن، بہت مشکل، بہت مشکل حالات اپنے لکھنا۔ شیخ کے یہاں طبیب کے اپنے ظاہری حالات ٹھیک سے نہیں بیان کر پاتا آدمی، تو باطنی حالات کیا بیان کرے گا؟ اس لیے ہفتے میں ایک دن ہم لوگ لکھتے، جمعرات کے دن پوری سب لوگ بیٹھ جاتے تھے، بڑے بڑے علماء۔ اب حالات کیا لکھے؟ کسی نے لکھا کہ حضرت میں رات میں اتنی عبادت کرتا، اتنی تلاوت کرتا ہوں، نیچے لکھ دیا بہت عبادت کو لکھا، اخلاق کا کیا حال ہے؟ بس تلاوت کو تو تم نے لکھا، اخلاق کا کیا حال ہے؟ خدا کی سب آخر کا اللہ کے رحمت سے دور ہے، پر جھوٹ اور تکبر و حسد بندے کو اللہ کے دروازے سے دور کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ تم اپنے نفس کو ان خسرتوں کا ہرگز عادی نہ بنانا۔ اپنے کو سب سے الگ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ تھانوی کے مطالعے کی کتابوں میں سے یہ ہے، حضرت بھی لیے دیتے ہیں، مجلس میں دیتے۔ آخر کار اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا شیطان، پر جھوٹ اور تکبر و حسد بندے کو اللہ کے دروازے سے دور کرنے کے اسباب ہیں۔ تم اپنے نفس کو ان خسرتوں کا ہرگز عادی نہ بنانا۔ آج یہی سب اخلاق سے پریشانیاں ہیں، کبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے۔ دو آدمی کو سیدھے رہنے نہیں دینا چاہتا، ضرور چاہیں گے کہ اس میں ایسا پیدا انشقاق پیدا کر دو کہ دونوں ایک جگہ رہنے نہ پائے، ہوتا ہے سب سے بڑی۔ جھوٹ اور تکبر و حسد بندے کو اللہ کے دروازے سے دور کرنے کے اسباب میں سے ہیں۔ تم اپنے نفس کو ان خسرتوں کا ہرگز عادی نہ بنانا، تکبر نہ کرنا، حسد نہ کرنا، کوئی فائدہ نہیں۔ حسد ایسی بیماری ہے کہ ہے تنہا اور اس کو جلا رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، محسوس ہے بھی نہیں وہاں آپ ہیں، لیکن حسد اگر ہے کسی سے تو تنہائی میں بھی اس کو چین نہیں ہے۔ یہ امراض حضرت کیا ہے، ماشاء اللہ صاحب کا بہت حسد کا، کبر کا تو بہت ذکر بھی رہتا تھا، علماء سے بھی کہتے رہتے تھے یہ انانیت کو چھوڑو۔ انانیت چاہے مال پر ہو، چاہے علم پر ہو، چاہے حال پر ہو، سبھی مذموم ہے، برا۔ یہ نہیں کہ مال کی وجہ سے تکبر وہ تو برا، اور عمل کچھ کر لیا اس کی وجہ سے تکبر کیا وہ اچھا، یہ نہیں ہوگا۔ جس طرح مال کو تکبر نہ جائے، جس طرح علم پر اور عمل پر۔ ان للعلم طغیان کمال المال ہے کہ نہیں؟ ان للعلم طغیان کمال المال، علم کے لیے بھی طغیان ہے جیسے مال کے لیے۔ حضرت ہمارے کہتے تھے وہ قدار کا فی الحال، حال میں بھی طغیان ہے، اچھا حال ہوتا ہے تو ہوتا میرے جیسا بزرگ کوئی نہیں ہے، اس سے بچو۔ ان للعلم طغیان کمال المال قدار فی الحال۔ آخر کار اللہ کی رحمت سے پر جھوٹ اور تکبر و حسد سے بندے کو، پر جھوٹ اور تکبر و حسد بندے کو اللہ کے دروازے سے دور کرنے کے اسباب ہیں۔ تم اپنے نفس کو ان خسرتوں کا ہرگز عادی نہ بنانا۔ سیدنا کے لیے دست مبارک نکل آیا تھا، وہی ہے نا، وہی بہت مشہور ہے،
جا کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کہ میں دور تھا تو اپنی روحانیت کو بھیج دیتا تھا کہ آپ کی زیارت کر دے. بندہ ماں جسد کے اپنی بدن سے حاضر ہوا ہے یا نانا سید تھے. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نکل آیا. اس کو علماء نے تسلیم بھی کیا ہے. کچھ وہی گال بھی کرتے ہیں لیکن بہرحال کوئی تعجب کی بات نہیں. میں دور تھا اپنی روحانیت کو آپ کی زیارت کے لیے بھیج دیا کرتا تھا. اب میں قریب آپ کے سامنے ہوں اپنے دست مبارک کو یہ تاکہ میں بوسا دوں. آتا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی بھی اس موقع میں تھے. نکل آیا بوسا دیا. بہرحال بس جھوٹ اور تکبر و حسد بندے کو اللہ کے دروازے سے دور کرنے کے اسباب ہیں. پر اپنے نفس کو ان خصلتوں کا ہرگز عادی نہ بنانا. جھوٹ کا اور تکبر کا بڑے بڑے لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے. علم ہے لیکن کبر بھی ہے. علم تو انانیت کو چھوڑاتا ہے. علم اور اس کی وجہ سے انانیت آ جائے. بخاری نے بھی بہت اسباب قائم کیے اس پر بہت سے. تم اپنے نفس کو ان خسرتوں کا ہرگز عادی نہ بنانا. اپنے کو سب سے الگ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ نہ دیکھے کہ اتنے لوگ نہیں کر رہے. نہیں، تم کرو. تم سے مطالبہ اللہ تم سے پوچھے گا تم متوجہ تھے کہ نہیں. ان سے نہیں پوچھے گا تمہاری طرف سے. تم اپنے نفس کو ان خسرتوں کا ہرگز عادی نہ بنانا. تم اپنے کو سب سے الگ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور خوب جان لو کہ رزق مقدر ہو چکا ہے. جب اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو گے تو کسی سے حسد نہ کرو گے. رزق مقدر ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. تو پھر حسد کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اپنے کو ذیک میں ڈالنا، اپنے کو تنگی میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہے؟ تم اپنی روزی برقرار کرو. دوسرے کو اگر اللہ نے دیا ثبوت کرو اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو. تو کسی سے نہ کر. خوب جان لو کہ تم مرنے والے ہو. خوب سمجھ لو، خوب جان لو کہ تم مرنے والے ہو. بس جب اس بات کو پیش نظر رکھو گے تو کسی پر تکبر نہ کرو گے. علاج بھی ہے. اور خوب سمجھ لو کہ تم سے حساب لیا جائے گا. تم سمجھ لو. خوب سمجھ لو کہ تم سے حساب لیا جائے گا. جب اس مضمون کو دل میں جما لو گے تو جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اللہ تعالی بہت سی چیزیں اس پر کر دیتے. پانی کیوں پھینک دیا، آپ کو اس کا حساب ہوگا. اس کسی کو بات ہے حضرت تھانوی کیا ملتی ہے لکیر دیا. لوگوں کے ناموس سے بھی اپنی نگاہ کو ہٹا دو. ان کی عزت دیکھ کے جلو نہیں، عیب نہ تلاش کرو. لوگوں کے ناموس سے بھی اپنی نگاہ کو ہٹا دو. برے کام تو الگ رہے کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. برے اپنے کام دوسرے کے جو اسے نظر ہٹاؤ. تم سے کیا تعلق وہ جانے، اس کا رب جانے. اگر تمہارے ایک آنکھ سے دوسرے کے بہت سی آنکھیں ہیں، اگر تمہاری ایک آنکھ ہے تو دوسروں کے بہت سی آنکھیں ہیں. جیسے تم خود ہوگے ویسا ہی افسر تمہارے اوپر مسرر. تمہارے اوپر ایسے لوگ مقرر کہیں تمہاری عیب جوئی کریں گے.
اپنی زبان کو مخلوق کو برا کہنے سے روکو. لوگ ایسے ہو گئے ہیں ویسے، کیونکہ اگر تمہارے ایک زبان ہے تو مخلوق کی بہت سی زبانیں ہیں. تم ایک زبان سے کہو گے، تمہاری برائی بہت سے کرنے لگے بہت سے لوگ. اپنے عیبوں کے اندر نظر کرنا تم کو بس ہے. مولانا ظفر احمد صاحب نے کا ترجمہ کیا ہے، حضرت تھانوی کا سنائیے. حضرت تھانوی کے حکم سے ہے سر، حضرت تھانوی نے حکم دیا کہ کا ترجمہ کرو. جیسا تم دوسروں کی نسبت کہو گے ویسے ہی وہ تمہاری نسبت کہیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں موقع پر. تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہے کہ دوسری کی عزت کو نہ بٹھاؤ، ختم نہ کرو. ہر دن اپنے نفس کے اعمال کا محاسبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے بکثرت استغفار کرو. اللہ تعالیٰ سے بکثرت استغفار کرو. اپنے نفس کے طبیب اور رہنما بنو. ہر جگہ مریض اور ہوتا ہے طبیب اور ہے، لیکن یہ بندہ خود مریض ہے اور خود ہی طبیب ہے. خود اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی. نہیں تو زندگی بھر دوسرے کے اب دیکھتے رہو گے، اپنے آپ ایک دن بھی نہیں دیکھو گے. ہر دن اپنے نفس کے اعمال کا محاسبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے بکثرت استغفار کرو. سب کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے. زیادہ بھائی 10 سے مبارک باہر نکال گئے تو بہت مشہور واقعی کی کرامت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا جدی، اے میرے نانا سید تھے، ہم جب دور سے تھے اپنے روح کو بھیج دیتے تھے، آپ کی زیارت ہو جاتی تھی. اب میں خود اپنے بدن سے حاضر ہوا ہوں، جاتے اس کے بعد ہاتھ نکل آئے. یہ بہت مشہور ہے. کہتے ہیں کچھ مجلس میں سیدنا عبدالقادر جیلانی بھی تھے، جب مشہور ہے. اپنے نفس کے عیب کثرت سے استغفار کرو. اپنے نفس کے طبیب رہنما بنو، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ جب تک خود کو اپنی اصلاح کا فکر اور سیدھے راستے کی طلب نہ ہوگی، جب تک خود تم کو اپنی اصلاح کی فکر اور سیدھے راستے کی طرف نہ ہوگی، کوئی مرشد اور طبیب روحانی کچھ نہیں کر سکتا. ایک صاحب تھے بہت بڑے بزرگ کیا ہے، بہت مسلح کیا ہے، لیکن ان کو وفات کے بعد نماز بھی چھوڑ دی. حضرت سے میں نے بہت واقعہ سنا. خاص خادم نماز تک چھوڑ دی ہے. کسی نے کہا بھائی تم اتنے دنوں تو ان کی خدمت میں رہے اور تم نے نماز بھی چھوڑ دیا. کہا ان کی خدمت میں رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کبھی اللہ کے لیے ان کی خدمت میں رہا ہی نہیں، یہی زندگی گزار دی. خاص خادم ہمارے حضرت وغیرہ کہتے تھے، ہم لوگ ڈرتے تھے اس سے کہ کوئی چیز لگا دے گا تو ہم لوگ نکال دیے جائیں گے. اس کا حال یہ تھا کہ ایک دن بھی اللہ کے لیے محتاجی کی خدمت میں نہیں رہا ہوا. اس کے بعد گمراہ ہو گیا. بہت سناتے تھے، کہتے ہم سب اس سے ڈرتے تھے کہ حضرت تھانوی سے کچھ کہہ دیں گے تو ہم لوگ نکال دیں گے. کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ ایک دن بھی اللہ کے لیے ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے یہاں آنے جانے میں بھی اخلاص کی دولت سے نوازے. کیونکہ جب تک خود تم کو اپنی اصلاح کی فکر اور سیدھے راستے کی طلب نہ ہوگی، کوئی مرشد اور طبیب روحانی کچھ نہیں کر سکتے. کسی نے کہا
کہ بھائی تم اتنے بڑے بزرگ کیا رہے اور تم نماز بھی طے کر دیے. بہت بڑے خادم تھا وہ. کہا تم اتنے دنوں تک ان کی خدمت میں رہے اور نماز بھی چھوڑ دیا. کہا ہم ایک دن بھی ان کی خدمت میں اللہ کے لیے نہیں رہے. حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگ ڈرتے تھے کہ کوئی بات حضرت علی سے کہہ دے گا تو نکال دیں گے. یعنی مقرب اتنا تھا وہ، لیکن وہ خود اسے کہہ دیا کہ ہم ایک دن بھی اللہ کے لیے ان کی خدمت میں نہیں رہے. اب ایسے ایسے خادم رہیں گے بزرگوں کے ہاتھ کیا فرق پہنچے گا. سب ڈرتے رہتے تھے کہ کچھ حضرت علی سے کہہ دے گا تو یہ کہہ دے گا. ہر جگہ ہوتا ہے مجھے. حضرت علی صاحب خدمت میں گئے مکے میں رہنے کے لیے. کچھ دنوں کے بعد کہا بولیے اشرف علی اب تم چلے جاؤ، بتا یہاں نہ رہو. اس میں بھی اشارہ اسی طرف مجھے حسد پیدا ہو رہا ہے. اور بزرگوں کے یہاں حسد جیسی بیماری پیدا ہو تو افسوس کی بات ہے کہ نہیں. معلوم ہے کہ اصلاح کے لیے گئے ہی نہیں ہے شکل. تکبر اور حسد یہ دونوں چیزیں طالبین میں بھی ہوتی ہیں، رہتی ہیں، آخر تک رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے بکثرت استغفار کرو اور اپنے نفس کے طبیب اور رہنما بنو، کیونکہ جب تک خود تم کو اپنی اصلاح کی فکر اور سیدھے راستے کی طلب نہ ہوگی کوئی مرشد اور طبیب روحانی کچھ نہیں کر سکتا. اپنے نفس کا حساب لینے سے غفلت نہ کرو. اپنے نفس کا حساب لینے سے غفلت نہ کرو اور حد نفس میں مشغول ہونے سے بچو. حد نفس خالی نفس ہی نفس ہے، یہ ہے، یہ کھانا ہے، پینا ہے، ایسا رہنا ہے، حضوریات میں اپنی زندگی گزارنا. میرے حسن اسلام مرے ترک کو مارا جانے. آدمی کو حسن اسلام سے بات یہ ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کرے. بزرگ اللہ سے انس اسی بندے کو حاصل ہوتا ہے جس کی طہارت کامل اور ذکر صاف ہو گیا ہو. جو چیز اللہ سے غافل کرتی ہو اس سے وحشت ہونے لگے، یہ ہونا چاہیے. جو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے اس سے بچو. طہارت کامل یہ ہے کہ کھانے پینے میں حرام و مشتبہ مال سے بچ جائے. ذکر کا صاف ہونا یہ ہے کہ دل پر اللہ کی یاد ایسا غالب ہو جائے کہ بے تکلف اللہ کی طرف دل متوجہ ہو جائے. بے تکلف. اب تو مشقی سے ہوگا نا. ذکر کے بعد دوسری چیزوں کی یاد سے کشاکشی نہ ہو. توحید دل میں اللہ کی خاص عظمت کا محسوس کرنا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توحید دل میں اللہ کی خاص عظمت کا، دل میں اللہ کی عظمت، اس کی جلال کی کیفیت مستحضر ہو. بس بہت ہے، بہت لکھا. حضرت بھی سناتے رہتے تھے مختلف جگہوں سے، بڑے حال سے سناتے رہتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب کو اپنا معلم بنا دے، ہمارے لیے رہبر بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیاب فرمائے. دعا بھی کریے مانا. اللہم اصلح لی شانی کلہ، اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی.
اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو امراض باطنی ہمارے قلوب میں راسخ ہیں، یا اللہ ان کو نکالنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو صاف فرما۔ اللہ طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی۔ اللہ طہر قلبی، یا اللہ ہمارے قلب کو اپنے غیر سے پاک کریے۔ اللہ طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی ہے، اور نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجیے۔ معلوم ہوا کہ ایک نور بھی ہے جسے دل منور ہوتا ہے، اس نور کی طلب بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، بلکہ ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ ربنا تقبل منا، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی۔ یا اللہ ہر قسم کی عافیت عطا فرما، ہمارے قلوب کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام بھائیوں کی اصلاح فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔